ہمارے آقا علیہ السلام کے دو ذاتی نام ہیں، دو، باقی صفاتی نام ہیں، دو ذاتی نام ہیں۔ ایک ذاتی نام ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ذاتی نام ہے جناب احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد قرآن حکیم میں 4 مرتبہ آیا ہے، اور احمد یہ قرآن حکیم میں 1 دفعہ آیا ہے۔ تو یہاں بھی ابھی سرکار پیدا نہیں ہوئے، دنیا میں نہیں آئے، سرکار کے آنے سے پہلے ہی کہیں اللہ تعالیٰ چرچے بیان کر رہا ہے سرکار کی شان کے، کہیں اللہ کے نبی سرکار کی شان کے چرچے بیان کر رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر لیں کیا شان ہے ہمارے آقا کی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب آجو پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، پیارے خلیل ہمارا کعبہ بناؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لیا، ساتھ مل کر باپ بیٹا دونوں اللہ تعالیٰ کا گھر کعبۃ اللہ شریف بنانے لگے۔ کعبۃ اللہ بناتے بناتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگے، ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ بھی قرآن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگے، یا اللہ ہم نے کعبہ بنا لیا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، یا اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر دعا مانگتا ہوں، یا اللہ مجھے بھی مسلمان رکھنا اور میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بھی مسلمان رکھنا، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہہ لو نا، یا اللہ میری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو کیا رکھنا، مجھے بھی مسلمان رکھنا، میرے بیٹے کو بھی مسلمان رکھنا، اور ہماری جماعت میں سے اولاد میں سے ایک جماعت کو بھی کیا رکھنا، بولو مسلمان رکھنا۔ سبحان اللہ۔ آگے عرض کرتے ہیں، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا اللہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر اپنی رحمت فرما دے، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی اپنے اور اپنے بیٹے کے ایمان کے لیے، یا اللہ ہم دونوں کو کیا رکھنا، مسلمان رکھنا، اور ایک دعا مانگی، یا اللہ ہماری اولاد ساری کا بیڑا غرق نہ ہو، ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو کیا رکھنا، بولیے صحیح، مسلمان رکھنا۔ اب یہ جو سوال لوگ کرتے ہیں نا، نبی کریم علیہ السلام کے والدین مسلمان تھے یا نہیں، اب یہ دیکھنا قرآن سے مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے۔ جس کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ دوبارہ کبھی وہ شک نہیں کرے گا۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ دعا پھر نوٹ کریں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، یا اللہ ہم دونوں کو مسلم رکھنا، ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو مسلمان رکھنا۔ دعائیں ختم نہیں ہوئیں، آگے دعا مانگے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ کعبے کو بسانے والا مصطفیٰ جو آئے تو میری اولاد کے اسی مسلمان گروپ میں سے ہو کے آئے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے
مجھے مسلمان رکھنا، میرے بیٹے کو مسلمان رکھنا، میری اولاد کا ایک گروپ مسلم، اور اسی مسلمان گروپ میں آخری شان والا محبوب جو تیرا ہے تو میری اولاد کے اسی مسلمان گروپ میں سے ہو کے آئے۔ اور ایک مرتبہ ٹھیک مولوی صاحب بھیڑ پڑے مجھ سے، بھیڑ پڑے سمجھتے ہیں، بھیڑ گئے نہیں، سرکار کے والدین نے تو سرکار کی نبوت کا زمانہ پایا ہی نہیں، وہ تو پہلے دنیا سے چلے گئے، تو پھر کیسے کہتے ہو کہ مسلمان ہیں؟ وہ کلمہ تو پڑھا ہی نہیں۔ اور میں نے کہا یار اللہ کے بندے، تیری بات مانو یا اللہ کے قرآن کی مانو؟ قرآن کہہ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے، میرے بیٹے کو اور میری اولاد کی ایک جماعت کو مسلمان رکھنا، اور اسی جماعت کے اندر جو مسلمانوں کی جماعت ہے اپنے آخری شان والے محبوب کو بھیجنا۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے آگے سے؟ کہتے ہیں یہ دعا یا نا، گارنٹی تو نہیں نا، یہ تو دعا ہے، پتہ نہیں قبول بھی ہوئی کہ نہ ہوئی، یہ تو کیا ہے؟ بولو صحیح۔ اور میں نے کہا جو دعا اللہ کو پسند اتنی آئی کہ اللہ نے قرآن کے اندر اتار دی، ابھی تجھے قبولیت کے اندر شک ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ابھی بھی شک ہے؟ اللہ نے قرآن کے اندر اتار دیا اور تو کہتا ہے کہ دعا ہے، پتہ نہیں قبول بھی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ میں نے کہا چل میں ذرا تجھے اور طریقے سے سمجھا لیتا ہوں، تو سمجھنے والا بن، محبت سے سبحان اللہ کہہ رہا ہوں۔ امام حاکم کی المستدرک علی الصحیحین حدیث شریف کی کتاب ہے، اس کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دن صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ سے بڑی باتیں سنتے رہتے ہیں لیکن کبھی آپ کے منہ سے آپ کا میلاد نہیں سنا، آقا کبھی آپ اپنا آنا ہی بیان فرما دیں، اپنا پیدا ہونا ہی بیان فرما دیں، اپنی ولادت کا ہی ذکر فرما دیں، آپ کے منہ سے آپ کا میلاد سننا ہے۔ اب سرکار نے پتہ ہے پھر کیسے میلاد بیان کیا؟ سنا دوں؟ سبحان اللہ تو کہو نا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، انا دعوت ابی ابراہیم، فرمایا میں اپنے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آیا ہوں۔ میرے ابا جان ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو بناتے بناتے دعا مانگے تھے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا میں اپنے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آیا ہوں۔ آگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وبشارت عیسیٰ، میں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا ہوں۔ چلو پھر کہہ لو سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات بتاؤں، مجھے راول پنڈی سے نا اگلے دن ایک بندے کی اسپیشل کال آئی، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جمعہ کے خطبات نیٹ سے ہم سنتے رہتے ہیں لیکن آپ کے سامنے جو قوم بیٹھی ہے نا یہ بڑی ڈھیلی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہزاروں میں کوئی ایک مولوی ایسا ہوتا ہے جو قرآن سامنے رکھ کے بیان کرتا ہو، لوہے توڑ بیان کرنے والا ہو۔ یہ اپنی کوئی تعریف نہیں بیان کر رہا، یہ سارا قرآن کا صدقہ ہے، وگرنہ میں کیا ہوں، میں تو معمولی سا بندہ ہوں، لیکن جو کتاب ہے میرے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ کسی کے پاس ہے تو آ جائے سامنے، میرے ہاتھ میں جو پروف ہے نا اس کا کوئی جواب نہیں۔ تو کہتے ہیں آپ کی عوام ڈھیلی آگے سے، تو یار گلا شکوہ دور کر دو یار۔ ایک اور اللہ آپ کی عمر کتنی بابا جی؟ عمر کتنی؟ ہاں جی 60 سال۔ شرک پور لاہور، میاں شیر ربانی کا علاقہ شرک پور شریف، وہاں سے ایک بابا جی ہیں، مجھے ہر 2-3 دن کے بعد کال کرتے ہیں، وہ 80 سال ان کی عمر ہے، وہ بھی مجھے یہ گلہ کر رہے تھے، کہتے ہیں یار آپ کا خطاب سن کے مزہ آ جاتا ہے، قرآن یا حدیث اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی، لیکن آپ کی پبلک کوئی داد نہیں دیتی، ان کو سبحان اللہ پتہ نہیں آتا ہی کہ نہیں آتا یار،
یار اینی بھی میری کنڈ نہ لواؤ، ذرا بول پیا کرو سبحان اللہ، سارے کو سبحان اللہ۔ الحمدللہ، پتہ نہیں کہاں کہاں آپ کی سبحان اللہ جائے گی، جس کان میں آپ کی آواز پڑے گی وہ آپ کے اللہ کے ذکر کے گواہی دینے والے بن جائیں گے۔ ساری دنیا کو گواہ بنا دو، بولو سبحان اللہ۔ کیا خیال ہے آپ کی یہ سبحان اللہ صرف مسجد تک رہ جائے گی؟ نہ، یہ ساری دنیا میں جا رہی ہے انشاءاللہ۔ توجہ ہے؟ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ میں اپنے ابا جی ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آیا، اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کے آیا۔ اس کا مطلب ہے پھر یہ دعا قبول ہے۔ قبول ہوئی تو سرکار نے فرمایا نا میں ان کی دعا بن کے آیا ہوں، تو پھر ان کی دعا میں کیا ہے؟ ہمیں مسلمان رکھنا، ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو مسلمان رکھنا، اور آخری محبوب جب آئے نا دنیا میں تو ہماری جماعت کے اسی مسلمان گروپ میں سے ہو کے دنیا میں آئے۔ تو پتہ چلا سرکار جس گروپ میں سے ہو کے آئے وہ سارا گروپ کیا ہے؟ بولو صحیح، مسلمانوں کا گروپ ہے۔ اس پر قرآن سنا دوں، اور 19واں پارہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی یراک حین تقوم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب پیارے جب آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کا رب آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کا رب آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے، صرف اسی ٹائم یا اس کے علاوہ بھی کبھی دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اس کا معنی بیان فرمایا، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ کا معنی یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محبوب پیارے میں نے آپ کا نور بنایا، آپ کا نور حضرت آدم علیہ السلام کے اندر رکھا وہ سجدہ کرنے والے، آگے اس کے نور چلا شیش علیہ السلام کے اندر آیا وہ اللہ کو سجدہ کرنے والے، پھر وہ نور حضرت نوح علیہ السلام کے اندر آیا وہ بھی اللہ کو سجدہ کرنے والے، چلتے چلتے وہ نور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا وہ بھی اللہ کو سجدہ کرنے والے، وہ نور جناب اسماعیل علیہ السلام کے اندر آیا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے والے، چلتے چلتے وہ نور جناب عبد المطلب کے پاس آیا وہ بھی اللہ کو سجدہ کرنے والے، وہ نور پھر حضرت عبداللہ اور آمنہ کے پاس آیا وہ بھی اللہ کو سجدہ کرنے والے۔ اللہ فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ حبیب یہ جو آپ کا نور سجدے کرنے والوں کے اندر منتقل ہوتا رہا ہے، آپ کے نور کا سجدے کرنے والوں کے اندر منتقل ہونا یہ بھی اللہ نے دیکھا ہے۔ تو پتہ چلا سرکار جس سے ہو کے آئے ہیں وہ سارے اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ اللہ کو سجدہ کرنے والا کافر ہوتا ہے؟ مشرک ہوتا ہے؟ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ حبیب آپ جس کے اندر بھی گئے ہو وہ اللہ کو سجدہ کرنے والا تھا۔ پھر پتہ کیا چلا؟ سرکار کی ساری لڑی، اوپر کی لڑی پاکوں کی لڑی ہے، مسلمانوں کی لڑی ہے۔ مجھے اپنی لڑی کا نہیں پتا اوپر کیا ہے، ہو سکتا ہے 3-4 لڑیوں کے بعد کوئی سکھ بیٹھا ہو، کوئی رام بیٹھا ہو، کوئی ہندو بیٹھا ہو، آپ کو پتہ ہے؟ توڑ تک نہیں نہ پتا، لیکن سرکار خود فرماتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری لڑی اوپر کی لڑی، فرمایا ينقلني من الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاہرہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں مصطفیٰ ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر منتقل ہو کر دنیا کے اندر آیا ہوں۔ ہمارے مصطفیٰ کی لڑی ساری لڑی پاکوں کی لڑی ہے، شان والوں کی لڑی ہے۔ پھر کیوں نہ بولے سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا
نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا توجہ ہے